علم سیکھنے سکھانے کا اتنا مرتبہ اور مقام. جس طرح علم سیکھنے سکھانے والوں کا مقام اور مرتبہ ہے، اسی طرح جو علم کے اوپر، اہل علم کے اوپر روپے پیسے خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، ان کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بصرہ میں تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں مہمان تھے، کافی دنوں سے وہاں مہمان تھے، اور علم کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی اپنا علاقہ، نبی کا شہر مدینہ الرسول چھوڑ کر جب بھی نکلتے تھے، کروانے، تعلیم یا تبلیغ، بس تیسری چیز جہاد. ان تین مقاصد کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہوتا. جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جدا ہوتے تھے، مقصد تعلیم، تبلیغ، جہاد، ان تین کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اور آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں 1.25 صحابہ میں سے صرف 10,000 کی قبور مکہ یا مدینہ میں، باقیوں کی نہیں، پوری دنیا میں، اور ان کا مقصد تعلیم، تبلیغ، جہاد. چوتھا اور کوئی مقصد نہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تشریف فرمان. بصرہ اہل علم کا مرکز تھا، بڑے بڑے جید علماء وہاں پیدا ہوئے. جس طرح اہل علم کا مرکز تھا، ان لوگوں کا بھی مرکز تھا جو اہل علم کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہمارا مال اہل علم پر خرچ ہو رہا ہے. ایک دفعہ علماء اور علماء کے اوپر خرچ کرنے والے اہل مال حضرات جمع تھے، آپس میں خوش گپی میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے، مذاکرہ کر رہے. باتوں باتوں میں اس بات کے اوپر بحث ہو گئی کہ علم افضل ہے یا وہ مال افضل ہے جو علم یا اہل علم کے اوپر خرچ ہو. تو علماء نے دلائل دیے بے علم افضل ہے، لیکن وہ حضرات جو مال خرچ کرتے تھے وہ بھی اہل علم تھے. وہ کہنے لگے بھی دیکھو مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کیے بغیر علم کی اشاعت نہیں ہو سکتی. انہوں نے اپنے دلائل دیے. اب فیصلہ نہ ہو پایا، لیکن ان دونوں حضرات نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا فیصلہ عبداللہ بن عباس کے پاس دیتے ہیں جو کہ بصرہ میں تشریف فرما. ان کے پاس قاصد بھیجا اور جا کر ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا کہ اہل علم اور اہل مال کا یہ آپس میں مذاکرہ ہے، مباحثہ ہے، مقدمہ ہے کہ علم افضل ہے یا وہ مال افضل ہے جو علم اور اہل علم پر خرچ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قاصد کو کہا جب جا کر ان کو کہہ دو علم افضل. تو قاصد نے عرض کی ہے صحابی رسول، اگر انہوں نے دلیل مانگی تو پھر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھی پہلی دلیل انہیں یہ دینا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے. فرمایا انہیں دوسری دلیل یہ دینا علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ تجھے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. انہیں تیسری دلیل یہ دینا اللہ علم اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے جبکہ مال محبوب بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے، غیر محبوب کو بھی، غیر مسلم کو بھی، بلکہ غیر مسلم کو زیادہ دیتا ہے. اور فرمایا چوتھی دلیل یہ دینا علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مال خرچ کرو گے دنیا میں تو کم ہوگا لیکن آخرت میں اگرچہ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. فرمایا اور دلیلوں نے یہ دے دینا کہ قیامت والے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک درہم کا حساب دینا ہوگا، پوچھ ہوگی، لیکن ایک ایک حدیث کے اوپر جنت میں درجہ ملے گا.
اور بھی بے شمار انہوں نے دلائل دیے تھے، چند ایک میں نے آپ کے سامنے۔ علم بے شک افضل ہے، لیکن جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، جب وہ اہل علم کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی پیچھے نہیں ہوں گے، وہ بھی قیامت والے دن آگے ہوں گے۔